السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے صبر یعنی برداشت، حوصلہ اور اللہ پر بھروسہ۔ زندگی میں ہر انسان کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب دل ٹوٹ جاتا ہے، امید ختم ہو جاتی ہے یا کوئی قریبی رشتہ دل دکھا دیتا ہے۔ لیکن ایسے لمحوں میں جو انسان صبر کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص دکھ، آزمائش یا تکلیف میں بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کرنے والا شخص کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ رب العالمین کا ساتھ ہوتا ہے جو سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال سے اور جانوں کے نقصان سے، مگر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اگر ہم انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں صبر کی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شدید آزمائش میں ڈالا۔ آپ کے پاس بہت مال، اولاد اور صحت تھی، پھر اللہ نے آپ کی آزمائش کے لیے مال و دولت چھین لیا، اولاد کو واپس بلا لیا اور آپ کو کئی سالوں تک بیماری میں مبتلا کر دیا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ کہا اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، میرا رب جو چاہے وہی کرے۔ یہی ان کا صبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بہترین بندہ تھا، وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ آخرکار اللہ نے انہیں صحت، مال اور اولاد سب کچھ دوگنا عطا کیا۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا دکھ دیا گیا۔ بیٹے کی جدائی میں انہوں نے آنکھوں سے آنسو بہائے لیکن زبان سے کبھی شکایت نہ کی، بلکہ فرمایا فصبر جمیل، میں خوبصورت صبر کروں گا۔ یہ خوبصورت صبر وہ ہوتا ہے جس میں انسان نہ کسی شے کا شکوہ کرے نہ شکایت، بلکہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے۔ سالوں بعد جب اللہ نے یوسف علیہ السلام سے دوبارہ ملا دیا تب معلوم ہوا کہ صبر کا انجام ہمیشہ خوشی ہی ہوتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی صبر کی مثال ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو جھوٹا جادوگر کہا، آپ پر پتھر برسائے گئے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے خون بہہ نکلا اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا بلکہ فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ یہ ہیں صبر کی اعلیٰ ترین مثالیں۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی میں بہت تنگی دیکھی، گھر میں اکثر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن وہ کبھی بھی شکایت نہ کرتی۔ ایک مرتبہ ان کے ہاتھ پہ چھالے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہیں میں ایک ذکر سکھاتا ہوں، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ۔ یہ ہے صبر، تکلیف میں بھی شکر اور ذکر کو نہ چھوڑنا۔ اور اسی طرح جب حضرت بلال حبشی اسلام لائے تو ان کے مالک امیہ بن خلف نے انہیں ریت پر لٹا کر چھاتی پر پتھر رکھ دیا۔ وہ کہتے بلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دے، لیکن بلال صرف ایک لفظ کہتے رہے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ تھا ایمان والا صبر جس نے غلام بلال کو اسلام کا عظیم معزن بنا دیا۔
اسلام میں صبر کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ صبر کرنے والا شخص اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبر کیا اللہ اسے صبر کی طاقت عطا فرماتا ہے، اور صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع نعمت کسی کو نہیں دی گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر ملے گا جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو آزمائش میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہوتے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں بلکہ دل سے یہ یقین رکھنا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، زبان سے شکوہ نہ کرنا اور مشکل وقت میں دعا اور نماز سے مدد لینا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ یاد رکھیں، صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمیں سمجھ نہ آئے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون دیتا ہے اور اس کے لیے بہتر راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں، کسی دکھ، رشتے یا نقصان سے، تو اپنے دل کو یہ کہیے، اللہ میرے ساتھ ہے اور میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ صبر اور مصیبت کے وقت کی دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جمعہ، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ صبر اور دل کے سکون کے لیے دعا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل فرما اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ یہ دعا فرعون کے ظلم میں مبتلا ایمان والے لوگوں نے پڑھی تھی اور اللہ نے انہیں صبر، عزت اور جنت عطا فرمائی۔ صبر صرف برداشت کا نام نہیں بلکہ یہ ایمان کی حالت ہے، اور دعا وہ راستہ ہے جو صبر کو طاقت میں بدل دیتا ہے۔ جو شخص مصیبت میں دعا کرتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون اور نور سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کو صبر، سکون اور ایمان کی روشنی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔